أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحقاف کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، بلکہ تیسرے رکوع کے ساتھ ساتھ چوتھے رکوع کی 2 آیتیں بھی آج تلاوت کی گئی جن کا تعلق اسی رکوع سے ہے۔ یہ جملہ 8 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 28 پر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے پچھلی امتوں میں سے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ یہ قوم عاد کا تذکرہ یہاں کس سیاق میں آ رہا ہے، کون سی مناسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پچھلی آیتوں پر نگاہ دوڑائیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے، رحمت ہے، رہنمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کو پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مخالفتوں کی مہم ہے چلائے ہوئے اور حیرت استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے یہ ایک محمد ہی کیوں منتخب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل
یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی رسولوں کو بھیجا، بالخصوص قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے مانوس تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے سے مانوس تھے، نہ صرف مانوس تھے بلکہ ان کا عالم یہ تھا کہ اپنی نسبت جوڑا کرتے تھے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے روابط تھے اطراف و اکناف کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقے کے لوگوں سے، جن میں اہل کتاب بھی تھے، اور وہ اہل کتاب بھی نبوتوں اور رسالتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ پچھلی نبوتوں اور رسالتوں کا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے تم انکار کر رہے ہو جبکہ شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، کہ بنی اسرائیل خود گواہی دیتے ہیں، ان کے افراد گواہی دیتے ہیں، ان کے صحیفے گواہی دیتے ہیں، ان کے علماء گواہی دیتے ہیں، اس طرح کی حقیقتوں کا، علی مثلہ نبوتوں کا، رسالتوں کا، آخری رسول کی بشارتوں کا، تو تم کیسے انکار کی طرف جا رہے ہو، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل کر رہا ہے، بعینی ہی اس طرح جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی تھی اور ان کو رہنما بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، اپنے وقت کا رسول بنایا تھا۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، جو اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ، نافرمانی کی اور نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والا اور نہ بندوں کے حقوق کرنے والا بن کر وہ رہ جاتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس کی زندگی پر نبوت کی تعلیمات کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو جہاں وہ اپنے پروردگار کا ایک پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہیں وہ اپنے کنبے کا بھی ایک چہیتا منظور نظر بندہ بن جاتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا، اپنی ماں کے حقوق کو پہچاننے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور پھر یہی نہیں بلکہ جب وہ سن رشد کو پہنچ جاتا ہے اور عقل کے ناخن لے لیتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری بڑھتی ہے، اپنی نعمتوں پر بھی جو اس کو خود ملی ہوئی ہے اس پہ بھی وہ شکر کرتا ہے، ان نعمتوں پر بھی شکر کرتا ہے جو اس کو والدین کو ملی ہوئی ہے، اولاد کے سلسلے میں دعا کرتا ہے کہ واصلح لی ذریتی، اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، نیک راستے پر ان کو گامزن رکھ۔ یہ وہ بندے ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور اس کے برخلاف جو رسولوں کی تعلیم سے نبرد آزما ہیں اور جو رسولوں کی تعلیم کو نہیں مان رہے ہیں، ان کا عالم یہ کہ نہ وہ اللہ کے حقوق کو جاننے والا، اور ان کا عالم یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا، حقوق الوالدین کا شکار ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان بدعمالیوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے وہ جہنم کی طرف چل پڑتا ہے اور آخرت کی ناکامی کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ وہ آخرت جس دن وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، وہ دہکتی ہوئی آگ، لپکتی ہوئی آگ، اس پر جب کافروں کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا گھسو اسی میں تم کو رہنا ہے، یہی تم کو مرنا جینا سب کچھ یہی ہے، تو اس موقع پہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستعتمتم بها،
کہ تمہارا عالم یہ تھا کہ دنیا کی خوشنمائی، حسن، آرام، راحت، وہ سب تمہاری زندگی کا محور بن گئی تھی، وہی تمہارا مقصد حیات، وہی تمہاری زندگی کا مقصد بن کر رہ گئی تھی۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اسی سے تم لطف اندوز ہوتے رہے، اسی کو اپنا مطمع نظر بنایا، اسی کو منزل مقصود سمجھا۔ لہذا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہارا عالم یہ ہوگا کہ ذلتوں کے عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سبب بیان فرماتا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ زمین پر تم اتراتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کی دعوت پر کان دھرنے کو بھی تم عار سمجھتے تھے، لہذا اس کا نتیجہ بھگتو بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم فسق و فجور میں پڑے رہتے تھے، ناجائز کاموں میں اور ان چیزوں میں، ان ساری مصیبتوں میں پڑے رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر رسولوں کی فرما برداری نہیں ہوگی اور نبیوں کی تعلیمات سے اگر محرومی ہوگی تو نتیجہ بہت بڑا ہوگا، بہت برا نتیجہ ہوگا، اور وہ جہنم تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم سے جو محرومی ہوتی ہے، نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی جو مخالفت ہوتی ہے، اس کا جو نفسیاتی سبب ہے، جس کو آپ روٹ کاز کہہ سکتے ہیں، جس کی جڑ ہے، وہ یہ کہ دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہنا، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھنا۔ اذھبتم طیباتکم، ارشاد فرمایا کہ دنیا کا حسن اور دنیا کی دلاویز چیزیں اور دنیا کی خوشنمائی اور دنیا کی راحتیں، یہ تم کو لے کر چلتی بنتی ہیں۔ اذھبتم طیباتکم فی الحیاتکم الدنیا، یہ تم کو فنا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ یہ کلیہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور یہ حقیقت ہماری نگاہوں میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی خوشیوں کو، خوشحالیوں کو، راحتوں کو کبھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کی شریعت نے اور اس کے رسولوں نے حرام نہیں قرار دیا، کبھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، کس نے حرام کر دیا دنیا کی بھلی چیزوں کو اور رزق کی عمدہ عمدہ چیزوں کو؟ کسی نے حرام نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے حرام نہیں کیا تو کس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس کو حرام کر دے، جنگل میں چلا جائے اور رہبانیت کی زندگی بسر کر لے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ برتنے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے کبھی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان نعمتوں سے ضرور وہ لطف اندوز ہو، لیکن اذھبتم طیباتکم فی الحیاتکم الدنیا کی کیفیت نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ محور زندگی، مقصد زندگی، یہی چیزیں حاصل کرنا، انہی پہ مر مٹنا، انہی کے لیے لگاتار تگ و دو کرتے رہ جانا، آخرت کو فراموش کرنا۔ اور جب یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں، اور حاصل ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیز مل کر رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل جب ہو جاتی ہیں تو ارشاد فرمایا اس وقت غرور، تکبر، ایسا غرور، ایسا تکبر، ایسی انانیت میں پن کہ رسولوں کی بات نہ ماننا، نبیوں کی بات نہ ماننا، اور اپنے آپ کو ماورا سمجھنا، بلند و برتر سمجھنا کہ رسولوں اور نبیوں کی پیروی کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا، حرام کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے جائیں، یہ ہے تقاضا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے حرام خریدا جائے، حرام استعمال کیا جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ چیز تباہ کر دیتی ہے۔ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں،
اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں، لیکن اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد بن کر رہ جائیں، نمبر 2 غرور پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے، نمبر 3 حدود کو ہم پھلان جائیں، تجاوز کر جائیں اور جائز کے حدود سے آگے بڑھ کر ناجائز چیزوں میں دامن ملوث ہونے لگے، تو یہ وبال ہے، یہ تباہی کا ذریعہ ہے اور یہ آخرت کی ناکامی کا زینہ ہے، یہ مصیبت ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن پھر فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، ذلتوں کے عذاب سے ہم دوچار کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ عام دیگر مذاہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانی قدروں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کی نگاہوں میں منظور نظر ہونے کے لیے ساری خوشیوں کو، راحتوں کو چھوڑ دینا ہوگا، ننس بن جانا ہوگا، جنگلوں میں نکل جانا ہوگا، سادھو سنت بن جانا ہوگا، یہاں تک کہ بعض ایسے بیہودے ہوتے ہیں جو کپڑا پہننے کو بھی پھر ناجائز سمجھنے لگتے ہیں، ننگے دھڑنگے زندگی بسر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسلام اس کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ اچھی اچھی نعمتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اچھے کھانے پیش ہوئے، آپ نے تناول فرمایا، اچھے کپڑے پیش ہوئے، آپ نے جامع زیتن فرمایا، اور ایک مرتبہ تو یمن سے بڑا خوبصورت سا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا ایک جبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو فتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اپنے شان مبارک پر اس جبے کو ڈالا، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویزی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، حسن و جمال میں اور اضافہ ہو رہا ہے، کہ ایک صاحب قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں زیادہ حاجت مند ہوں، اگر مجھے آپ یہ جبہ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، طے کیا اور ان کو دے دیا۔ صحابہ نے بعد میں ان کی سرزنش کی اور کہا کتنا اچھا لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، کتنا جچ رہا تھا، تم نے پہننے نہیں دیا جب کا جبھی مانگ لیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا ہوا کپڑا میرا کفن بنے، اسی لیے میں نے مانگ لیا۔ تو ایک اچھا جذبہ تھا، انہوں نے مانگ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل جائیں، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لفظ ارشاد فرمایا کہ بغیر اشراف نفس کے، اشراف نفس کس کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل لالچ میں مرا جا رہا ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اسی کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اسی خواہش کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، یہ اشراف نفس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اچھی بھلی چیزیں عنایت فرما رہا ہے، ضرور برتی جائے اور اس میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ انسان زندگی کی خوشحالیوں کو اپنی منزل سمجھ لے، اسی کے لیے لگاتار جد و جہد کر رہا ہے۔ آج کے انسان کا عالم جو ہو چکا ہے کہ وہ 20 گھنٹے مزدوری محنت کر رہا ہے۔ مزدوری سے آپ مراد وہ مزدوری مت لیجیے کہ لیبر جو کام کرتا ہے اور پتھر اٹھا رہا، سیمنٹ اٹھا رہا، نہیں، مزدوری کے معنی یہ لگاتار وہ نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اور اوور ٹائم کر رہا ہے، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ اس کو ملے، زیادہ سے زیادہ اس کو ملے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ آرام کرے، زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں کھائے۔ یہ محور زندگی، مقصد حیات بن کر رہ گیا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں یہ کہا گیا کہ شرافت کے ساتھ جیو، شرافت کے ساتھ کماؤ، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، ایک ایسی زندگی بسر کرو جس میں انسانیت ہو، جس میں معرفت خداوندی ہو، اور جس میں عبادت ہو، اور جس میں حسن اخلاق ہو، اور جس میں آخرت کی کامیابی مطمع نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہ منزل ہو، مقصود ہو۔ یہ زندگی بسر کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ لہذا اس زندگی سے انسان جب ہٹتا ہے تو پچھتاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس تربیت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ نمونہ پیش کیا جس سے صحابہ کو پتا چل گیا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا گھر تشریف نہیں لے جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی آرام کر رہے تھے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ تو محل میں داد عیش دے رہے ہیں اور آپ کا عالم یہ کہ چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عمر کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا لے کر اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آخرت کی کامیابی لے کر جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اس کا احساس ہوا، اتنا احساس ہوا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعائے مغفرت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی. اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں حضرت عمر کیسے داخل ہوئے. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بڑی بہترین نرم نرم روٹیاں اور طرح طرح کے کباب پیش کیے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ مجھے کھلا رہے ہو، اور میرے وہ ساتھی جو بڑی تنگحالی کے ساتھ، تنگدستی کے ساتھ اس دنیا سے گزر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا امیر المومنین آپ ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں جنت عنایت فرمائی. تو حضرت عمر رو پڑے، حضرت عمر رو پڑے اور کہا ان کو جنت مل رہی ہے، مجھے دنیا مل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا اجر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر چھٹی کر دینا چاہتا ہے. گریہ وزاری طاری ہوا حضرت عمر پر. یہ احساس کیوں تھا؟ یہ احساس اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو. اور ہم دھیرے دھیرے جب اس احساس سے اور ہم دھیرے دھیرے جب اس تربیت سے محروم ہوتے چلے گئے تو پھر ہم نے دنیا کی زندگی کے تعیش کے لیے وہ جد و جہد کی جو خود ہمارے لیے نقصان دہ ہو گئی. کہ ہم نے گیہوں کے آٹے کے بعد میدے کے پراٹھے کھانے شروع کر دیے، اور پھر میدے کے پراٹھوں کے بعد ہم نے برگر کھانے شروع کر دیے، پیزا کھانے شروع کر دیے. ڈاکٹر خود سر پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تباہی مول لے رہے ہو، بیماریاں پھیل رہی ہیں. فطرت کی جانب آؤ، نیچر کی جانب آؤ اور وہ زندگی بسر کرو جو زندگی اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے پسند کی تھی. ہلکی پھلکی زندگی، سیدھی سادھی زندگی، کھانے کے لیے تعیش نہ ہو، پہننے کے لیے زحمت نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے ہم وہ کھا لیں، جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے ہم وہ پہن لیں. فرمایا کہ دیکھو وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، دنیا کی زندگی ہی سے اگر لطف اندوز ہوتے رہ جاؤ گے. جتنا انسان تعیش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یاد رکھیے اتنی عبادتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. جتنا وہ تعیش کے لیے بھر بٹتا ہے اتنا وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے لگتا ہے. زیادہ کمانا ہے، زیادہ کمانے کے لیے زیادہ وقت خرچ کرنا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا، بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہا اور ان کا دینی مزاج نہیں بنا پا رہا ہے. دھیرے دھیرے آپ تجزیہ کرتے چلے جائیے کہ دنیا کی زندگی میں انسان جتنا زیادہ مگن ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ دینداری سے اور اللہ اور بندوں کے حقوق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا کنٹرول کی ضرورت ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو لطف اندوز ہو لیکن حد میں، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. عالم یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی خوشیاں انسان کو اتنا ماہ کر دیتی ہے کہ پھر وہ جواز عدم جواز کا فرق بھی برقرار نہیں رکھتا. کتنے ناجائز کام کرنے لگتا ہے، کتنے ناجائز قسم کے مشروبات پینے لگتا ہے، کتنے ناجائز قسم کے کھانے کھا رہا ہے، کتنے ناجائز قسم کے کپڑے پہن رہا ہے، اور کیا کیا وہ چیزیں کر رہا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے جو آج ہماری سوسائٹی میں برائیاں پھیل چکی ہیں وہ اسی لیے کہ نفس کو بے روک ٹوک وہ چھوڑ چکا ہے، نفس کا غلام اور بندہ بن چکا ہے، اور وہ انسان کے لیے جان لیوا ہے، تباہی کا سبب ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب انسان تعیش کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا گیا. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عالمگیر سیلاب آیا اور اس کے بعد سے وہ نافرمان قوم تباہ ہو گئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی. اور پھر ایک نئی دنیا آباد ہوئی. جب نئی دنیا آباد ہوئی تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے سام،
اور وہ صاحبزادے سے ایک نسل چلی اور اس نسل میں ایک بڑی طاقتور شخصیت ہوئی جنہوں نے زبردست فتوحات حاصل کی اور جنہوں نے ایک مضبوط قسم کی سلطنت قائم کی، اور ان کا نام تھا عاد ابن ارم ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایک مضبوط حکومت کی داغ بیل ڈالی اور یمن کے ایک علاقے میں وہ آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگے، بہترین محل تعمیر کرتے، اور ستونوں پر اس زمانے میں یاد رکھیے کہ لمبی لمبی بڑے بڑے ستونوں پر، اونچے ستونوں پر لمبی چوڑی چھت لگاتے، محل بناتے، اور ہر ہل اسٹیشن پر جا کر بنگلہ بناتے، دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے۔ اور جب دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے تو ہوا یہ کہ شیطان ان کو ڈرانے لگا، گھبراہٹ میں پڑتے تو اپنے گھروں پر کیا کرتے، وہ گھروں کی حفاظت کے لیے بجائے یہ کہ رات میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، وہ کرتے یہ کہ بت نصب کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں بلڈنگ بنتی رہتی ہے، ایک کالا سا منہ لٹکا دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں وہ کاغذ کا کالا سا منہ اور وہ بےہودہ قسم کا چہرہ وہ ان کی عمارت کی حفاظت کرے گا، نظر بد سے بچائے گا، نعوذ باللہ۔ بالکل ایسے ہی ان کی صورتحال ہونے لگی کہ دھیرے دھیرے ان کے درمیان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، اور دھیرے دھیرے ان کے درمیان ایسی زندگی رائج ہو گئی، رواج پا گئی جس میں جائز اور ناجائز کے حدود بالکل فراموش کر دیے گئے۔ جب وہ بہت بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان اور قبیلے سے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَهُ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور اے نبی اس موقع پر آپ یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی، اسی برادری، اسی خاندان کے ایک فرد کو جن کا نام دوسرے مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ آیا، سورۃ الاعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی، کہ وہ قوم عاد کی جانب بھیجے گئے جو نبی و رسول تھے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخا عادن، کہ خود قوم عاد کے وہ بھائی تھے، یعنی اسی خاندان کے ایک فرد تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا تو اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کا انتخاب کیا تاکہ اجنبیت نہ رہے، بیگانگی نہ رہے، زبان کا مسئلہ نہ رہے، کلچر کا مسئلہ نہ رہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو نبی اور رسول مبعوث ہوتا اس کی شخصیت اتنی نیک اور اس کی شخصیت اس قدر با کردار متقی ہوا کرتی تھی، معصوم شخصیت، کہ لوگ جو ہے وہ شروع سے دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے احوال ہی کچھ اور ہے، کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنایا تھا کہ اسی قوم میں سے رسول کو کھڑا کیا جاتا، جیسے عربوں میں بنی ہاشم سے اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، بالکل ایسے ہی کہ انہی کے نسب میں سے وہی سامی نسل کے اور اسی عاد خاندان کے ایک بزرگ تھے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑے اللہ والے۔ ان کے بچپن کو بھی لوگوں نے دیکھا، ان کی بے داغ جوانی کو بھی دیکھا، ان کے کردار کو بھی دیکھا، ان کی عبادتوں کو بھی دیکھا، اور وہ اللہ کے رسول بنا دیے گئے۔ اور اللہ کے رسول جب وہ بن گئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعوت دی، اذ انذرہ قومہ، اور اپنی قوم کو واقف کرایا کہ دیکھو نافرمانی کی راہ تباہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ اور سارے رسولوں کی دعوت اس کا نقطہ آغاز توحید ہی ہوا کرتا تھا، لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے توحید ہی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ سورۃ الاعراف میں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً 7 آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے، سورہ ہود میں آپ دیکھیں گے 10 آیتوں میں تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں آپ دیکھیں گے تذکرہ ہے، سورہ قصص میں آپ دیکھیں گے تذکرہ ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی دعوت کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 10-11 مقامات پر، اور انہی میں سے ایک یہ سورۃ الاحقاف ہے کہ آپ کی دعوت بتائی گئی کیا تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نکال کے پھینک دو ان بتوں کو جن کو تم سمجھتے ہو تمہارے وہ مددگار ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔
اور میں تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا میری بات مانو، میری فرما برداری کرو، یہی ایک تنہا راستہ ہے نجات کا، کامیابی کا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور قوم مخالفت کرتی رہی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ 950 سال کی دعوت تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی مدت نہیں بیان کی گئی۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی خدمات 700 سالہ تھی۔ اس زمانے میں عمر طویل ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ہم لوگوں نے اس گلوب کو اتنا پولائٹ کر دیا، اتنا پولیوشن کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہماری عمریں مختصر ہوتی چلی گئی، ورنہ پچھلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ لہذا اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی بھی بڑی لمبی عمر ہوئی، قوم عاد کے لوگوں کی بھی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی، طاقتور بھی تھے، قوی ہیکل بھی ہوتے تھے، لمبے چوڑے ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، اچھی غذائیں کھاتے تھے، اور یہ بسے ہوئے تھے اذ انذرہ قومہ بالاحقاف۔ احقاف میں احقاف حقف کی جمع ہے اور یہ ریتیلے ٹیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عدن اور عمان کے درمیان جو یمن کا علاقہ ہے، یہاں یہ قوم آباد تھی۔ 20 ان کے قلعے تھے، 20 ایک تو نہیں، زبردست قسم کے قلعے تھے، بڑے کھاتے پیتے تھے، ہر قسم کی نعمت ملی ہوئی تھی، کالونیاں بنا رکھی تھی، بہت نافرمان ہو چکے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مورتی پوجا کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ظلم، زیادتی، اذا بطشتم جبارین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی کے پیچھے پڑتے تو پھر اس کی جان لے کے ہی پیچھا چھڑاتے، اس کے ایسے جانی دشمن ہوتے کہ ظلم و زیادتی کی حدوں کو تجاوز کر جاتے۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام اب ان کے درمیان نبوت اور رسالت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اذ انذرہ قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور آگاہ کرنے والے پہلے بھی گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آنے والے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، اور اگر تاریخی روایتوں کو مان لیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام بھی رسول بن چکے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی رسول کو بھیجا تھا، اور بین یدیہ ومن خلفہ، مستقبل میں بھی رسول آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی۔ اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے صحیفوں میں بھی دیکھیں گے کہ ہر نبی اور رسول نے اپنے بعد آنے والے رسول کی پیشن گوئی کی۔ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ڈکلیئر ہوا کہ آپ آخری رسول ہیں۔ قرآن مجید نے بھی ڈکلیئر کر دیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی۔ لہذا یاد رکھیے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں اس کی پیشن گوئی ہوتی، اور ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کرتے، کیونکہ پچھلے سارے رسولوں نے پیشن گوئی کی تھی میرے بعد آنے والے ہیں، میرے بعد آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ بلڈنگ بند ہو چکی ہے، فرمایا میں آخری اینٹ تھا اور میں آخری اینٹ اس عمارت میں لگایا جا چکا ہوں، اب نبوت کی عمارت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول ہونے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ سارے رسولوں نے پیشن گوئی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا، لہذا اس دروازے کو جو کھولتا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے، اور اس کے نہ آسمانی صحیفے ساتھ دیتے ہیں، نہ قرآن مجید، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام آپ سے پہلے بھی رسول آئے، آپ کے بعد بھی آئیں گے، اور سب کی دعوت یہ رہے گی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور اگر تم اس راستے پر نہ چلے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو میں اس عظیم بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت ہی ہولناک ہوگا، قیامت کا دن۔ اس دن جو تم پر عذاب آئے گا وہ تمہاری تباہی و بربادی اور تمہارا خاتمہ کر کے چھوڑ دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں،
اور جواب میں کیا ہے؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تم صرف اس لیے آئے، انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام کے مخالفین نے کہا اجئتنا، کیا تم آئے ہو اس لیے تاکہ تم ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، دور کر دو، یہ ہے تمہارا مقصد، یہ ہے تمہاری کوشش؟ اگر یہ تمہاری کوشش ہے تو فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تم وہ عذاب پیش کر دو جس کی تم دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے رسول ہو۔ لہذا انہوں نے سیدھے سیدھے عذاب کی اور سزا کا مطالبہ کیا، عذاب کا مطالبہ کیا، لے آؤ عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو تم چیلنج کر رہے ہو بہت ہی زیادہ ہولناک خطرناک قسم کی سزا ہوتی ہے، اس کو یاد رکھو۔ دوسری بات حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہی کہ کسی بھی رسول کی بعثت کا مقصد اللہ کا عذاب لانا نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسولوں اور نبیوں کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کو نجات دلانا، ہدایت پہ لانا، راہ راست پر لانا۔ اب اگر تم نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو تو عذاب آئے گا نہیں آئے گا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ قال انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تبلیغ کروں گا جس پر میں بھیجا گیا، میرا کام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، اور پہنچاتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا۔ جد و جہد جاری ہے، کوشش جاری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور دسیوں نہیں بلکہ اگر تاریخی روایتیں قبول کر لی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں سینکڑوں سال، 200-250 سال حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے، چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ساری قوم ہے کہ مخالفت کر رہی ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے جہالت کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، عقل سے کام نہیں لینا چاہتے ہو، مخالفت کرتے چلے جا رہے ہو، اور اپنے کلچر کو، اپنے آبا و اجداد کے دین کو، اپنی پرانی تہذیب کو تھامے رہنے کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے۔ کشمکش جاری رہی، کئی دن جاری رہی، کئی سال جاری رہی، یہاں تک کہ ان کے درمیان دھیرے دھیرے اب عذاب کی علامتیں آنے لگی۔ ان عذاب کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ قحط شروع ہو گیا، بارش وہ بند ہو گئی، پانی ہے کہ کئی سال نہیں برس رہا ہے، تیسرا سال بھی نکل گیا، پانی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے کھیتی کا مسئلہ ہو گیا، اب اس کی وجہ سے وہ زمانہ بور وغیرہ کا تو تھا نہیں، بارشی کے پانی پر عام طور پر بھروسہ کیا جاتا تھا، تکیہ کیا جاتا تھا، وہی بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا قحط سالی ہے، قلت ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد سے پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ایک تقریر کی اور یہ ارشاد فرمایا، دیکھو اب بھی موقع ہے، استغفار کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا پانی برسائے گا، اتنا پانی برسائے گا کہ تمہارے کھیت کھلیان وہ پانی سے جھل تھل ہو جائیں گے، اور فراوانی کے ساتھ غلہ آئے گا، اور اتنا غلہ آئے گا کہ یزدکم اموالکم و اولادکم، تمہاری دولت میں بھی اضافہ ہوگا، آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد بھی خوشحال ہو جائے گی۔ میں بتاتا ہوں کہ تم دین پر عمل کرو، دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور انہوں نے جھڑک دیا حضرت ہود علیہ السلام کو اور کہا کہ پھر آپ اپنی پرانی بات لے کر بیٹھ گئے، اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے، اس کوشش سے باز نہیں آئیں گے، تو ہم آپ کو مار مار کے ہلاک کر دیں گے، قصہ ختم کر دیں گے۔ اب آئندہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ آئندہ پھر تقریر کریں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ اب اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ لہذا جب قوم ہلاک ہونے لگتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب وہ حضرموت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے کہ ان کے جھگڑے تھے قبیلہ بنو تمیم سے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فیصلہ فرما دیں اور دونوں قبیلوں کے درمیان
कुछ इत्तेहाद की शक्लें निकल जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। लिहाजा वो जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हो रहे थे तो रास्ते में उनको एक बूढ़ी खातून नजर आई जिनके लिए चलना फिरना भी दोभर था और बेचारी कमजोर सी अकेली तन्हा बैठी हुई थी। तो हमदर्दी से वो अपनी सवारी से उतरे और अजराए हमदर्दी पूछा कि अम्मा क्या है, क्या मसला है। कहा मैं मदीना जाना चाहती हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मदद मांगना चाहती हूँ अपने बुढ़ापे के लिए। तो उन्होंने अपनी सवारी पर वो खातून को सवार करवा दिया और उसके बाद चल पड़े, मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। और उसके बाद देखा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो एक तरह से आप चाहे तो तर्जुमा कर लीजिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जाने नहीं दे रहे हैं बगैर इजाजत के। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली, इजाजत लेने के बाद से वो भी दाखिल हुए, वो खातून भी दाखिल हो गई। और उसके बाद से हुजूर ने फरमाया क्या मसला है। कहा बनु तमीम से हमारी नहीं बनती, खानदानों में लड़ाई झगड़े हैं और हम दोनों जो है कोई सुलह कर लें, बनु तमीम ये ज्यादती कर रहे हैं, ये वो गलत कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही। रिवायत में आता है कि मैंने शिकवा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो अचानक वो बूढ़ी खातून बोल पड़ी, क्योंकि वो खातून थी दरअसल कबीले बनी तमीम ही की। और इनको हजरत आला अल हजरमी को ये नहीं मालूम था कि ये बनी तमीम ही की खातून है। जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनु तमीम कबीले से जो रंजिशें थी उनका तस्करा कर रहे थे, तो वो खातून कहने लगी कि बनु तमीम तो बहुत अच्छे है, तुम ही लोग तो गलती करते रहते हो। बीच में इस तरह बोल पड़ी। तो कहा कि अच्छा तुम बनु तमीम की हैं। कहा ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कौम आद के वफ्द का मामला हुआ। ये सहाबी कह पड़े ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कौम आद का वफ्द का मामला हुआ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौम आद के वफ्द का क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल जब कहत 3 साल लगातार उन पर रहा तो उन्होंने एक वफ्द तैयार किया और वो वफ्द तैयार किया कि जाए वो जाकर मुजाहिदा करें और एक मुकद्दस बस्ती में, उस जमाने में हो सकता है कोई ऐसा खास मकाम रहा होगा कि वहां जाकर दुआएं करें और दुआ कर कर अल्लाह ताला से पानी और बारिश का मुतालबा करें, दुआ करें, एहतमाम करें। वो वफ्द जब चला गया तो एक तो ये कि शराब पी के वो सोते रहे वहां पर, और जब उनको होश आया कि हम तो दुआ करने के लिए आए थे, हमको तो कौम ने नुमाइंदा बनाकर भेजा था, तो उन्होंने दुआ की। तो ऐसी दुआ की कि अल्लाह हमारी कौम पर काले काले बादल भेज दीजिए, हमारी कौम पर काले काले बादल भेज दीजिए। ये दुआ की उन लोगों ने, और फिर उनको ये खुशखबरी दी गई या उनको ये इत्तला दी गई कि काले काले बादल तुम्हारी कौम पर जाएंगे। उनको कहना चाहिए था अल्लाह खैर के बादल भेजिए, उनको कहना चाहिए था अल्लाह तेरी रहमत भेजिए, उनको कहना चाहिए था अल्लाह रहम करम का मामला कीजिए, काले काले बादल भेजिए। तो अल्लाह ताला का ठीक है, काले काले बादल चल पड़े, काले काले बादल। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज किया कि ये खातून ने ऐसे ही कर दिया कि काले काले बादल की उस वक्त ने दुआ की, मामला पूरा बिगड़ गया। ऐसे ही इन्होंने, मैं इनको लेकर आया, इन्होंने मेरा ही मामला बिगाड़ दिया। तो काले काले बादल का जो दुआ का मसला है वो मैं अर्ज कर रहा था कि दुआ के सिलसिले में याद रखिए, ऐसा मुतय्यन करके दुआ नहीं करनी चाहिए जो कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए खुद लेने के देने पड़ जाए। मसलन आपको एक फ्लाइट पसंद आ गई, अब आप वजीर अल्लाह मियां से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मियां सो एंड सो फ्लाइट नंबर में ही मुझे सीट दिलाइए, और वो गिर जाए तो आगे चल के समंदर में। अल्लाह से आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मंजिल तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह मेरा सफर आसान कर दीजिए। दुआएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें खैर और मुसीबत न हो। तो वो कौम आद के वफ्द ने दुआ क्या की, काले काले बादल, उन्होंने आसमान पर देखा काले काले बादल हैं जो धीरे धीरे अब जा रहे हैं अहकाफ के इलाके की तरफ जहाँ कौम आद आबाद थी। फलम्मा रअऊ आरिदम मुस्तक़बिल औदियतिहिम, जब उन्होंने देखा कि बादल है जो उनकी वादियों की जानिब रुख किए हुए चले जा रहे हैं, क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, कहा ये वो बादल है जो बरसेंगे, काली घटाएं हैं झूम के बरसेगी, खूब पानी अब हमको मिलेगा। बल हुआ मस्ताजल तुम भी, बल्कि ये वो है
جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے، تعیدنا، یہ کہہ رہے تھے نا کہ اے ہود کو آپ پیش کر دیجئے، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس سے آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ لہذا کہا جو اجلت مچا رہے تھے یہ وہی اجلت کا نتیجہ ہے، اور یہ تمہارے حق میں ایک مصیبت ہے۔ ریحن، یہ ایسی باد بہاری ہے، ایسی ہوائیں ہیں، فیہا عذاب علیم، جس میں کہ تمہارے لیے دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ یہ کالے کالے بادل آئے اور بادل آ رہے ہیں۔ ایک خاتون وہ بستی سے باہر نکلی ہوئی تھی، کنویں سے پانی لینے کے لیے آبادی سے دور گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب بادل دیکھا اور بادلوں میں چمکتی ہوئی آگ کو دیکھا، بجلیاں کھون رہی ہیں، تو وہیں وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام جس عذاب کی خبر دیتے تھے، اطلاع دیتے، وہی عذاب آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ کالے کالے بادل اس قوم کے اوپر چھا گئے، اور اس کے بعد آندھی اور سخت ٹھنڈی ہوا، اور اس ٹھنڈی ہوا میں بجلیوں کا چمکنا، شعلے، اور ایسا بلاخیز طوفان، ایسی تیز ترین ہوائیں کہ یہ لمبے چوڑے لوگ، کھاتے پیتے طاقتور، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک شخص کو وہ 100 150 فٹ اوپر اڑاتی، اور اس زور سے لا کر زمین پہ پٹکتی کہ ان کی کھوپڑی چٹک جاتی، اور گردن سے کھوپڑی الگ ہو جاتی، اور لاش ایسے تنوں کی طرح پڑی ہوئی تھی جیسے درخت کاٹ کے درخت کے تنوں کو کسی نے پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ حویلیاں تباہ ہو گئی، باغ کھیت کھلیان تباہ ہو گئے، افراد تباہ ہو گئے، قوم تباہ ہو گئی، اور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں، سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ ایسی آندھی تھی، ایسا طوفان تھا جس کا عالم یہ تھا کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پہ لگاتار چلتا رہا، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کے بعد عالم یہ ہوا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر عالم یہ ہوا کہ سوائے یہاں ٹھکانے تھے، لوگ رہتے تھے، علامتیں تھی، ان علامتوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ مجرم یہ سمجھتا ہے چھٹا پھرے گا، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر نافرمانی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے، حدود سے وہ تجاوز کر جاتا ہے اور دین کے پراخچے اڑا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پراخچے اڑا دیتا ہے، تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتنا اثر تھا، کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرموں کا ہم یہی حشر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل چھا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، فرماتی ہے باہر نکلتے اندر آتے، باہر نکلتے اندر آتے اور گھبرا جاتے، یہاں تک کہ جب بارش ہوتی اور بادل چھٹ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول بارش ہے، نارمل روٹین کی چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے نہیں تم کو نہیں معلوم، یہی وہ بادل تھے جس نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جب یہ بادل آتے ہیں، یہ آندھی آتی ہے، تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے، کہیں یہ عذاب کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی، ایسی گھبراہٹ ہوتی اللہ کی پکڑ سے، وہ خوف ہوتا دل میں جس سے کسی بھی انسان کو غافل ہو کر زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، یہی تو ہوائیں تھی جب میرے لیے شمال سے چلی تو کامیابی کا راستہ مہیا کر گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کے موقع پر انہی ہواؤں سے مدد ہوئی تھی۔ جب سن 7 ہجری میں جب مشرکین مکہ 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کیے، سن 6 ہجری میں تو خندق کھودی گئی تھی، اور ان کا جب پڑاؤ بہت طویل ہو گیا،
जा ही नहीं रहे थे वापस, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से ठंडी बादे सरसरी चली, जिसकी वजह से उनके खेमे उखड़ गए और फिर वो वापस हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि यही सबा है जिससे मेरी मदद की गई, यही वो हवा है जो आंधी बनकर कौम आद को तबाह करने का सबब बनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इशारा फरमाते हैं वो ये कि याद रखो, अल्लाह ताला को सजा देने के लिए जरूरी नहीं कि आसमान से किसी लश्कर को वो नाजिल करे, उतार दे, हरगिज नहीं। जो चीजें तुम्हारे हक में जरूरी हैं उन्हीं को तुम्हारा दुश्मन बना देता है। पानी अजाब का जरिया बन जाता है, हवाएं अजाब का जरिया बन जाती हैं, ग़िज़ाएं हलाकत का जरिया बन जाती हैं, फिजाएं हलाकत का जरिया बन जाती हैं, परिंदे हलाक कर देते हैं, चूंटियां, खटमल और मच्छर हलाकत का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी भी अदना, किसी भी छोटी, किसी भी बड़ी मखलूक को इस्तेमाल करके तुमको कैफरे किरदार तक पहुंचा देता है। लिहाजा अल्लाह की पकड़ से डरो, हमेशा इस बात का एहसास रखो कि तुम कमजोर तरीन मखलूक हो अल्लाह ताला के सामने, लिहाजा उसकी नाफरमानी और उससे बगावत और उससे टक्कर लेने का तुम्हारे अंदर गुरूर और घुमंड न पैदा हो। वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फी, बेशक हमने उस कौम को रिहाइश दी थी, ठिकाना दिया था कि वो ठिकाना तुमको नहीं मिला हुआ है, और तुमको भी जैसे नेमतें मिली हुई हैं कि वजअलना लहुम समअन व अब्सारा, उनको भी हमने सुनने की सलाहियत दी थी, देखने की सलाहियत दी थी, व अफ़इदतन, सीने दिए थे, दिल दिए थे, लेकिन नेमतों को इस्तेमाल नहीं किया। फमा अगना अन्हुम समअहुम वला अब्सारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदूना बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फिर उनकी समाअत ने, उनकी निगाहों ने, उनके दिलों ने जर्रा बराबर उनके हक में फायदा नहीं पहुंचाया जब उन्होंने रसूलों का इनकार कर दिया, अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। वहां अबीम, और बवाल बन गया उनके लिए मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसको दिल लगी समझते थे, जिसको आम तौर पर कहते हैं ना इजी लेना, बिल्कुल इजी ले रहे थे कि हजरत यहूद अलैहिस्सलाम की दावत को संजीदगी से गौर ही नहीं करना चाहते थे। ये दिल लगी का सामान मुसीबत बन गया। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा, कुरैश के लोगों को मुतनब्बे करते हुए इरशाद फरमाया कि देखो तुम्हारे अतराफ और कनाफ कई बस्तियों को हमने हलाक किया है। अभी ये तो जुनूब में है, मक्का मुकर्रमा के जुनूब में यमन है, शुमाल में जाइए तो कौम समूद के आसार हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया कि मा हौलकुम मिनल क़ुरा, तुम्हारे इर्द गिर्द अतराफ और अकनाफ की कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया, जरा देखो। वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने अपनी आयतों को मुकर्रर बयान किया ताकि लोग लौट आए, रुजू कर ले, तौबा कर ले। जब अल्लाह की सजा आती है, उसका अजाब आता है, उसकी पकड़ आती है, फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिया, तो जिन खुदाओं को तक़र्रुब का जरिया बनाकर पूछते रहे, वो खुदा आके काम क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं रोक लेते इन अजाबों को, क्यों नहीं रोक लेते इन सजाओं को, क्यों नहीं रोक लेते अल्लाह ताला के इन फैसलों को। बल दल्लु अन्हुम, बल्कि वो गायब हो जाते हैं और नजरों से ओझल हो जाते हैं। वज़ालिका इफ्कुहुम, क्योंकि ये दरअसल इन कौमों का झूठ है कि ये खुदा है, झूठ है, झूठ का फलंदा है, ये खुदा नहीं है। वमा कानू यफ्तरून, और जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं, एक दीन का निजाम बना रहे हैं, एक खुदाई का निजाम बना रहे हैं, एक शरीयत बना रहे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सारी चीजें इंसान के हक में कारगर साबित नहीं होती, मुफीद नहीं साबित होती जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है। अल्लाह का जब हुक्म आ जाता है, और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सारी चीजें मकड़ी के जाले की तरह बोली साबित होती है, कोई चीज इंसान को बचा नहीं पाती। लिहाजा समझो इस हकीकत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मान लो, इताअत का जज्बा पैदा करो, फरमा बरदारी पैदा करो, आखिरत की हकीकत को मद्देनजर रखो, उसको नजरअंदाज करके जीने की कोशिश न करो। इतनी अहम ये हकीकत है
کہ انسان تو انسان، جنوں کے ایک وارنر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے اہمیت دی اور ان پر کیا اثر ہوا، اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اور وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔